بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخدود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اسے رب کائنات کی طرف سے بہت سارے انعامات ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ
اپنی بجائے دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنی بجائے دوسروں کا خیال کرتا ہے، اپنی بجائے دوسروں کے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔ میں نے یہ چند جملے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے، رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج 10 شعبان 1447 ہجری، دوسری طرف 30 جنوری 2026 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع ماحول کے تحفظ میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع ہم نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا، اسی کا ابتدائیہ کہ ماحول کو بچانے کے لیے اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں کیا کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ آج اسی بات کو لے کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ماحول کو بچانے میں قدرتی طور پر سب سے زیادہ کردار پانی کا ہے، اور ہماری قوم پانی کو ضائع کرنے میں سب سے آگے ہے۔ دور مت جائیے، پورے پاکستان کی کسی مسجد میں چلے جائیے، اٹیچ باتھ کے اندر شاور ہے، گھروں کے اندر خواتین ٹونٹیاں کھلی چھوڑ دیتی ہیں، پائپ جگہ جگہ سے لیک ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو ایک طرف رہنے دیں۔ مسجد ایک عوامی جگہ ہے، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، اور کوئی بھی میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بزرگ اگر وضو کر رہا ہو، اس سے کہیں کہ آپ نے وضو بعد میں کرنا ہے، 1 منٹ کا وقت دیجیے، اس کے نیچے پانی کی بالٹی رکھ دیں، اور جب وہ وضو کر چکے، اول تو وہ بالٹی اپنے کناروں سے باہر اچھل رہی ہوگی، نہیں تو کم از کم 5-6 لیٹر پانی والی وہ بالٹی لبالب ضرور بھر چکی ہوگی۔ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ یہ 30ویں پارے میں سورہ تکاثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے بارے میں خصوصی طور پر ہمیں خاص طور پر ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ اور اب پانی کو ضائع ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں اگر وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں پوری ٹونٹی کھول کر نیچے ہاتھ رکھ کے بھول جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد مساجد میں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مہنگا سسٹم ہے تھوڑا سا، لیکن پانی آتا ہی تب ہے جب آپ ٹونٹی کے نیچے اپنا ہاتھ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غسل کرنے کے دوران، ہاتھ منہ دھونے کے دوران جب ہم صابن کا استعمال کرتے ہیں، میں گیا، میں نے ہاتھ گیلے کیے، اس کے بعد صابن میں نے ہاتھوں کو لگانا ہے، اگر میں ٹونٹی بند کر دیتا ہوں میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن بنے گا بہت کچھ۔ اور پھر ہمیں دین کے نام پر کچھ ایسی باتیں دے دی گئی جن کا دین کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی پانی کے بغیر مسواک ہوتی نہیں۔ قرآن کے 30 پاروں سے، احادیث کے ذخیرے سے اس بات کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ مسواک کرنے کے دوران پانی ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری معزز خواتین جب گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، یا گھروں کے اندر فرش کو صاف کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ پانی کا استعمال احتیاط سے کریں۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ اور بھی ہے۔ اس وقت چونکہ دور ہے کالونیوں کا، دور ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا، وہ جو پرانا دور ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر بڑے بڑے سین ہوتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس وقت حالات یہ ہیں
کہ زیر زمین پانی کی سطح بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نیچے جا رہی ہے۔ ہم اپنے علاقے کی بات کریں، ایک دور تھا 15-20 فٹ سے پانی نکل آتا تھا، اور آج اگر آپ کو صاف پانی چاہیے پینے کے قابل تو آپ کو 1.5-2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے 500 فٹ بورنگ کروانا پڑے گی۔ جو 30-35 فٹ سے پانی ہمیں مل رہا ہے وہ صاف نہیں۔ یاد رکھیے، زمین کے نیچے پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ بارشوں کا پانی ہوتا ہے۔ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں بچ جاتا ہے، زمین اسے فلٹر کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، وہی ہم دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ذرا تھوڑا سا بالا سطح پر چلے جائیں تو پانی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ ڈیم اور بند قائم کریں، لیکن وہ تو کریں یا نہ کریں، کم از کم اپنی سطح پر تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں اس قسم کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے کہ کچی زمین ہو جہاں پانی زمین کے اندر جذب ہو۔ بالکل اسی طریقے سے میں نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ ذکر کی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس بلکہ جس انسان کے پاس زمین ہو اسے کاشت کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کو دے دے۔ وجہ اس کی خالی زمین، چٹیل زمین پڑی رہے گی، اس سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی سے جو چیز ہمیں بچاتی ہے ان میں درختوں کا بہت زیادہ کردار ہے، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم من حیث القوم درختوں کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ درخت وہ لگائیں جو سدا بہار ہو اور جس کا فائدہ زیادہ ہو۔ ان میں نیم کا درخت سر فہرست ہے، اس کے بعد بیری ہے، اس کے بعد لمبی عمر پانے والے درختوں میں یہ پیپل ہے، اسی طریقے سے برگد ہے جسے بوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں درختوں کی عمر ہزاروں سال تک ہوتی ہے، اور ان کے اس قدر فوائد ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی جگہ کوئی درخت لگاتا ہے، اس پھلدار درخت سے مسافر یا پرندے یا جانور پھل کھاتے ہیں، اس سے اس درخت لگانے والے کو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ شریعت کے اندر کھیتی باڑی کو تباہ کرنے سے کس قدر منع کر دیا گیا ہے۔ تیسری بات ماحول کو بچانے کے حوالے سے جو میں یہاں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ ہمیں کسی نے آج تک یہ نہیں سمجھایا کہ رب کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم ذاتی طور پر ان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میری آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ ہماری ملکیت نہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الاعراف 31ویں آیت مبارکہ ہے، 8واں پارہ ہے، فرمایا کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تمہارے کھانے پر پینے پر کوئی پابندی نہیں، کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا مقام بالکل یہی الفاظ، سورۃ الانعام 141ویں آیت مبارکہ، ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اور شریعت کی نظر میں ایک موٹا اصول یاد رکھیے، جو چیز آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ فضول خرچی ہے، اور یہی فضول خرچی ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے۔ اسی فضول خرچی کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ سورۃ النمل 88ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، یہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، زمین ہے، ہوا ہے، پانی ہے، زندہ مخلوق، مردہ مخلوق، درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ صنع اللہ، رب کائنات کی کاریگری ہے۔ اتقن کل شیء، رب کائنات نے ہر چیز کو اپنا محکوم رکھا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ ذات بابرکات ہے جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ میں ایک مثال سے باتیں کروں گا۔ ابھی بھی میرے سامنے یہاں پر کچھ پرانے لوگ موجود ہیں۔ استاد جی، جب کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چھوڑتا ہے؟ کھانا پینا، درست ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جانور، حیوان، جیسے ہم بے عقل کہتے ہیں کسی انسان کو اس کی تذلیل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کہ یہ بھی یا تو جانور اور حیوان ہے، لیکن اس جانور کو پتہ ہے، اس بے زبان کو پتہ ہے کہ میں اگر فاقہ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ ہم اشرف المخلوقات جو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، تو مجھے جاندا نہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ لا دیتے ہیں۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ فاقہ کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، خرچ کرنا ہو، فوتگی ہو، شادی ہو، غم ہو، خوشی ہو، زندگی کے ہر قدم پر توازن اور اعتدال۔ ہماری بدبختی دیکھیں کہ ہم نے زندگی کے ہر کام میں اس توازن کو نظر انداز کر دیا۔ لو جی میرے منڈے کا بیاہ ہے تو میں انہوں خوشی بھی نہ مناواں۔ اب وہ خوشی منانے کا انداز کیا ہے؟ صوتی آلودگی، وائس پولوشن۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھروں میں شادی ہوتی ہے، 3 راتیں مسلسل ساری رات پورے محلے کا سکون غارت ہوتا ہے۔ مہندی، شادی اور ولیمہ، یہ 3 راتیں تو پکی ہیں نا۔ اول تو ساری رات، نہیں تو رات 1:30-2 بجے تک وہ تماشا لگنا ہے۔ اور اگر کوئی منع کرنے کی کوشش کرے تو کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، ہماری مرضی، ہماری خوشی ہے، تم ہماری خوشی سے جلتے ہو۔ اسی طرح ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ راستے اور گزرگاہیں صاف رکھی جائیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا گلیوں میں چلے جائیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ہمیں ایک دوسرے کا ڈرنا نہ ہو، اب CC کیمرے لوگوں نے لگا لیے ہیں، ورنہ ہماری گلیوں کے اندر کچرا کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ 328ویں حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب ہیں۔ سب سے پہلے سایہ دار جگہ، کوئی بھی، دوسری کوئی درخت کے نیچے، اور تیسری راستہ۔ ان 3 جگہوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز سے منع فرما دیا، قضائے حاجت سے منع فرما دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ کسی راستے میں گندگی مچاتا ہے، جو خاتون کسی راستے میں گند ڈالتی ہے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے گند ڈالتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک وہ لعنت کی حقدار ہے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث مبارکہ جس کی سند میں وہ تھوڑا سا کلام ہے لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے، سنن ترمذی میں ہے 2799 کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کائنات پاک ہیں، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف ہیں، صفائی کو پسند فرماتے ہیں، کریم ہیں، کرم والے ہیں، اور یہ پسند فرماتے ہیں کہ بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کریں۔ جواد، اللہ تعالیٰ سخی ہیں، سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ اگلے الفاظ فَنَظِّفُوا، تم لوگ صفائی کا خاص خیال رکھو، اور الفاظ کیا ہیں؟ نظفوا، صاف رکھو، افنیتکم، اپنے گھروں کے صحنوں کو، ولا تشبہوا بالیہود، کیونکہ گندا رہنا یہ یہود و نصارہ کا کام تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری آج صورتحال کیا ہے؟ سارے کا سارا معاملہ حکومت کے اوپر پھینک کر ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں گزارش کی تھی کہ جانور رب کائنات نے کیا کمال شعور دیا انہیں کہ حرام جانور جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جو انسانوں کی دسترس سے دور ہو، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ یقینی طور پر یہ کتے، یہ بلیاں، یہ دیگر جانور جتنی بڑی تعداد میں یہ پیدا ہوتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ہمیں مرے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہم کیا ان سے زیادہ بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم بذات خود اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھ سکتے؟ حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہیں، بات راستے کی ہو رہی تھی، حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اب کیا خیال ہے اس حدیث کا مفہوم مخالف اگر لے لیا جائے تو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پھینکنا، راستہ روکنا، لوگوں کو اذیت دینا، راستے میں گندگی پھیلانا، یہ پھر ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اب آئیے ذرا دوسری طرف، صوتی آلودگی، ایک ایسا شور جو ماحول کو خراب کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر فرما دیا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ ہمیں تو شور مچانے کا شوق ہی بہت ہے نا، 14 اگست آ جائے، 23 مارچ آ جائے، ہمارے بچوں نے، اور صدقے جاؤں ان ماں باپ کے اور ان کی تربیت کے، یہ کوئی چیز بھی بچہ خود نہیں سیکھتا، یہ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ موٹر سائیکلوں کے سلنسروں کی تھوتنیاں نکال لیتے ہیں اور لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے، دیکھا صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی آواز آہستہ رکھی ہوئی ہے، نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ فاروق اعظم نماز ادا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا، لوگ آج مسجدوں کے پاس سے اپنے گھر اونے پونے فروخت کر کے بھاگ رہے ہیں، کس لیے کہ مساجد میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کو دین کا شعور نہیں ہے انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ
مسجد کے تذکرے سے ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. مولوی پر اعتراض ہونا، مولوی کی ایسی تیسی پھر بڑے خوش ہونے سونے سب اسی. لیکن کبھی ہم نے خود غور کی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر شادیوں پر فائرنگ نہیں ہوگی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور بیڑا غرق ان ظالموں کا جن کو شعور نہیں. بسنت کی اجازت مل گئی ہے نا، قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ابھی دیکھنا کیا بنے گا. شادیوں پہ فائرنگ، ڈھول ڈمکا. اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے، بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. آلودگی روشنی سے بھی پھیلتی ہے. مثال آپ نے سنی ہوگی. اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو LED لائٹ آ گئی ہے نا، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب میں نے بذات خود یہ تجربہ کیا، سڑک کے اوپر آپ جا رہے ہیں، لو بیم پہ گاڑی چلائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن مصیبت کیا ہے؟ لو جی میری 4 کروڑ کی گاڑی ہے، میں ہائی بیم پہ گاڑی نہیں چلاؤں. لوگوں کو پتہ کیسے سے چلے گا کہ میرے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگلے ڈرائیور کی آنکھوں میں سیدھی روشنی پڑتی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ او کھوتے دیا پترا کچھ شرم کر. پھر اپنے باپ کو ہی تبدیل کرنے والی بات ہے نا. یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. قرآن ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں جو تعلیمات دیتی ہے ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں عیاشیوں کو نہیں، ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بات پھر وہی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. شریعت کا مزاج ہے، شریعت برائی کو نہیں، برائی کے اسباب کو ختم کرتی ہے، برائی کی جڑوں کو کاٹتی ہے. اور برائی کی جڑ کیا ہے؟ برائی کی جڑ یہ ہے ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کوئی تعلیم نہیں دی جاتی. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ تعلیم ہمیں خالصتاً قرآن و حدیث دے رہے ہیں. یاد ہوگا آپ کو میں نے پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ باہر کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اندر کی گندگی کو ختم کرنا پڑے گا. ذرا تھوڑا سا دوسری طرف چلے جائیں نا. ہمیں تصوف کی ہیرو جو افیون دی گئی، او جی تیرا اندر صاف نہیں تو باہر کیویں صاف ہوئے گا، یہ بات کہہ کے ہمیں شرک کی طرف لے جایا جاتا ہے. جبکہ اصل میں اندر صاف کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی میں مار دوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے میں ہینڈز اپ کر دوں، اپنے ہتھیار پھینک دوں، ان کی تعلیمات کو تسلیم کر دوں. یاد رکھیے اللہ کے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ایک ایک چیز کا حل موجود ہے. یاد رکھیے جس انسان کے عقیدے میں شرک ہے، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو تقلید کی جکڑ بندیوں کے اندر بندھا ہوا ہے، جو بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ چکا. اور کسی بھی معاشرے کو بیماریوں سے، برائیوں سے، خامیوں سے بچانے کے لیے 2 چیزیں سر فہرست ہوتی ہیں، یا تقوی اللہ کا ڈر، اور یا پھر قانون. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے مسجد کے قریب جانا نہیں، قرآن کے قریب جانا نہیں، حدیث کے قریب جانا نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا نہیں. قانون ہمارا اس قدر بیکار اور بے جان ہے کہ وہ ہمیں روک نہیں سکتا. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ ہمارا ماحول ایک گھر کی 4 دیواری سے لے کر، ایک محلے سے لے کر، ایک ملک تک ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کے بعد اچھے انداز سے سمجھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں
اللہ تعالی ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کی اس میں کوئی بہتری ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔